الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج رجب المرجب کی 25 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے کے تعلق سے 27ویں شب کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ شب معراج ہے، جبکہ شب معراج کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو کس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج سے مشرف فرمایا، لیکن مشہور زیادہ 27ویں شب ہی ہے، 26 اور 27 کے بیچ والی رات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بہت سے معجزات سے نوازا، اور ایک عظیم معجزہ خود قرآن کریم ہے، جو رہتی دنیا تک نسل انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور تا صبح قیامت اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ پھر ایک اور بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا معجزہ جو ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی شب میں تھوڑی گھڑی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا تک کا سفر ہے۔ یہ سفر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جسمانی طور پر کرایا، خواب نہیں ہے جسمانی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ بلندی اور یہ امتیاز، یہ شرف عطا فرمایا۔ اس کے پیچھے اور پہلے کی باتیں بھی بہت ہی عجیب ہیں، عجیب بئی معنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول فرمایا تو تقریباً 3 سال تک آپ خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے محبوب، اللہ کی طرف سے آپ پر جو اتارا گیا اس کو آپ پہنچاؤ۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو عام نہیں کیا۔ 3 سال تک آپ خاموشی سے خفیہ طریقے سے اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے میرے محبوب، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو عام کرو، اور جو مشرکین ہیں ان سے اعراض کرو۔ کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی دھکا مکی نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں۔ تو آپ نے اعلانیہ طور پر اللہ کے کلمے کی تبلیغ شروع کی۔ یہ کرنا تھا کہ ہر 4 جانب سے آپ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہر طرح سے آپ کو ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر مبارک پر اوجھڑی ڈالی گئی، گرد و غبار ڈالا گیا، آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کے آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی۔ غرض کی جو بھی ظلم و زیادتی ان کے بس میں تھی وہ کر گزرنے کو تیار تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغام کو عام کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے محبوب آپ ایسے ہی جمے رہیے اور صبر کیجئے جیسا کہ رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ آپ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ جب ظالموں کا بس نہ چلا تو ظالموں نے آپ کے بائی کاٹ کا اعلان کیا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب باطل جو ہے نظریاتی طور پر گھل جاتا ہے اور
سڑ جاتا ہے تو وہ طریقہ یہی اپناتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ آپ اس زمانے میں بھی دیکھیں گے تو بہت سے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، ان کو الگ کر دو، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو، ان سے لین دین مت کرو، ان سے میل ملاپ مت کرو۔ یہ جو مذاہب باطلہ ہیں ان کے رہنماؤں کی طرف ہی سے اعلان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فرق باطلہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے طرف سے بھی امت مسلمہ کا وہ گروہ جو حق کی صدا بلند کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت بلند کرتا رہے گا، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اتنی وسیع اور عریض جنت کے یہ پٹواری ہیں، جس کو چاہیں گے اس کے نام پٹا کریں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے اعلانات کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ روئے زمین پر سب جہنم کے ہی ٹھیکیدار ہیں، جنت میں جانے والے وہی چند لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو، اپنے علاوہ سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ نہایت ہی جہالت کی باتیں ہیں، نہایت ہی ظلم و زیادتی کی باتیں ہیں، جہاں اسلام کے نام لیوا کی زندگی اجیرن اور دوبھر کرنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہوں اور وہ ہر وہ طریقے اپنائے جا رہے ہوں کہ جس سے سچے پکے عاشقان رسول کی زندگی تنگ ہو جائے، ان کا جینا دوبھر ہو جائے۔ ایسے مواقع میں اور ایسے ماحول اور ایسے حالات میں، ایسے علاقے میں ایسی باتیں کرنا، یہی کہا جائے گا کہ یہ نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں لگا پائے۔ لوگ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ کے بڑے ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، تو اس کو حقیر و ذلیل مت سمجھو، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی کہ وہ مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے دربار میں سر نیاز جھکانے والا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے والے؟ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مشن کو لے کر کے چلیں اور دوسروں کو اللہ کی رحمت کے آغوش میں لانے والے بنیں۔ ہاں، ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق کو عام کرنے کی کوشش کی تو ہر چہار جانب سے آپ کی مخالفت ہوئی، اور مخالفت یہاں تک بڑھی کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ کیا گیا۔ تقریباً 3 سال تک آپ شعب ابی طالب میں محصور تھے، نظر بند تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے کنبہ اور خاندان کے لوگ تھے۔ خواجہ ابو طالب تھے جو اس وقت اپنے آپ کے خاندان کے سردار تھے، اور کھانے پینے کی اتنی دقتیں تھیں۔ ہم بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپاس کرتے ہوں گے، جن کو فاقہ ہوتا ہوگا۔ اندازہ لگاؤ کہ عورتیں چیختی تھیں کہ ہمارا تو جانے دو، بچے کا کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی پریشانی ہو گئی کھانے پینے کی، پتے کھاتے تھے اور مینگنی کرتے تھے۔ جب ٹوائلٹ جاتے آدمی غذا کھائے گا تو اسی حساب سے بن کے باہر آئے گا۔ پتے کھائے گا جیسے بکری پتا کھاتی ہے، جیسے وہ مینگنی کرتی ہے، ایسے مینگنیاں کرتے تھے۔ ایک صحابی واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم پیشاب کرنے گئے تو ہم نے کچھ اندھیرے رات کی تاریکی تھی، ایک کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی تو ہم نے سمجھا کوئی چیز ہے۔ اس کو اٹھائے، بعد میں دیکھا تو چمڑے کا ٹکڑا تھا، اس کو اٹھایا، دھلا، اس کو آگ میں بھونا، اس کو کھایا۔ کتنی اذیت ناک زندگی تھی، کتنی پریشانی کا عالم تھا، لیکن ایسی پریشانی اور تکلیف دہ زندگی میں بھی آپ نے اللہ کے کلمے کو عام کرنے سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا۔
یہ مصیبت اور اذیت ناک زندگی، پریشان کن زندگی تقریباً 3 سال تک تھی۔ ان 3 سالوں کے بعد جب نظر بندی ختم ہو گئی اور باہر آئے، 7 یا 8 مہینے بعد آپ کے وہ شفیق چچا ہر محاذ پر کھڑے رہتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کا خوف تھا، ان کا دبدبا اور رعب تھا باطل کے دلوں میں، آپ پر وار کرنے سے بچتے تھے، جان لیوا وار کرنے سے۔ وہ شفیق چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے 8 مہینے بعد تقریباً، جو آپ کے لیے صد سکندری تھے۔ اور اس کے 5-3 یا کچھ دن کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حجاز کی مالدار ترین خاتون تھی، میں مالدار ترین بولتا ہوں، ایک بہت بڑی بزنس مین تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو ورلڈ معاشی جو بین الاقوامی جو معاشیات کی جو کمیٹی تھی، اس کی وہ ایک رکن تھی، ممبر تھی، اور ان کو ویٹو پاور بھی حاصل تھا۔ اللہ نے اتنا ان کو نوازا تھا، اتنا بڑا کاروبار ان کا تھا، بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سب سے پہلی آپ کی شخصیت ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ نے سنا تو سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد جو مصائب اور آلام آتے رہے، انہوں نے اپنے مال کو گویا کہ دونوں ہاتھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹایا۔ وہ آپ کی مشیر بھی تھیں، غم گسار بھی تھیں، آپ کی دل جوئی اور دل بستگی کا سامان بھی تھی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے اس سال کو کیا کہا؟ عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال۔ خواجہ ابو طالب چلے گئے، مائی خدیجہ رخصت ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ یہ مکہ والے نہیں مانتے ہیں، اور پھر اپنا ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے خواجہ ابو طالب کی طرح، جو صد سکندری کی طرح ہمارے سامنے کھڑا رہے، باطل کو جواب دینے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بڑا قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ تھا بنو ثقیف کا، جو کہ طائف میں آباد تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے جو سردار تھے، اس کے 3 لڑکے تھے، تینوں نے بہت ہی عجیب غریب جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ مہذب دنیا ایسا جواب نہیں دیتی ہے۔ اور جواب ہی نہیں، اپنے لونڈوں کو اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ اس کو نکال دو شہر سے باہر، پتھرے مار مار کر کے۔ ان اوباشوں نے، ان لڑکوں نے ایسی آپ پر پتھروں کی بارش کی کہ جنمائی عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے پوچھا کہ احد سے زیادہ بھی آپ پر کوئی تکلیف کا دن آیا؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے لوگوں نے جو ستایا ہی، لیکن طائف کا سفر اس سے کہیں زیادہ پرأس تکلیف ہے۔ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتیاں خون سے تر ہو گئیں، جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ پھر آپ وہاں سے آئے تو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، اس میں آپ داخل ہو گئے تو وہاں سے اوباش باہر چلے گئے، اور وہاں جو کام کرنے والے تھے عداس نینوی نصرانی تھے، وہ آ کے دیکھا، انہوں نے تو جا کے اپنے آقا سے کہا، تو ان لوگوں نے تشت میں انگور دیا کہ جا کے دے دو، کیونکہ عربوں کے یہاں دستور تھا مہمان نوازی، لیکن طائف والوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، پانی بھی نہیں پوچھا۔ یہاں باغ میں تشت میں انگور لے کر کے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے انگور کھانا شروع کیا۔ کھا رہے آپ، یہ تو یہاں کے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں تو کہا میں نینوا کا ہوں، تو کہا اچھا ہمارے بھائی یونس بن متا کے علاقے کے ہو، کہا ان کو جانتے ہو؟ کہاں کا ہوگی، وہ پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں۔ تو عداس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر آپ نے وہی جو بہت لمبی چوڑی دعا کی ہے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں، لیکن اتنا درد، اتنی تکلیف کا اظہار آپ نے کسی دعا میں شاید کی نہیں کیا، اتنا وہاں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جاؤ میرے محبوب جو کہتے ہیں، جاؤ ان کو بولو اگر چاہتے ہیں تو ان کو آبادی کو پورا 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دے، جل کر خاک ہو جائے سب۔ آپ نے کہا نہیں، فرشتے نے آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ یہ وہ رافت و رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی، پھر بھی آپ کیا کہتے نہیں، میں تو قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور اللہ تبارک اور ان کی نسلیں ایک اللہ کی پرستش کریں گی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔
اور ہم بر صغیر والوں پر انہیں ثقفی خاندان کا بہت بڑا احسان ہے. انہیں ثقفی خاندان کا پہلا جو وفد آیا ہے وہ بھی ثقفی خاندان کے لوگوں نے تھانہ میں اور تھانہ بھروچ تک بھیجا, اور بعد میں جو محمد بن قاسم آئے وہ بھی ثقفی تھے. اب آپ وہاں سے آئے, مکہ مکرمہ کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا. چونکہ ابھی آپ کسی کے امان میں نہیں تھے, خواجہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, تو مطعم بن عدی آئے, انہوں نے حال حوال پوچھا تو کہا اچھا یہ بات ہے, کہا رکو. پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے اور حرم کے شہر میں, خانہ کعبہ کے شہر میں انہوں نے اعلان کیا سن لو آج سے محمد کو ستانے والا ہمیں ستانے والا ہوگا, یہ ہماری امان میں ہیں. اور اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے تھے کہ دیکھو ہم اکیلے میں, ہمارے بیٹے بھی جوان بیٹے ساتھ میں سب ہتھیار بند ہیں. تو یہ جو تکلیفیں اذیتیں آپ کو دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے, آپ کی دلجوئی کے لیے اپنے پاس بلایا, جس کو ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں. 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل, سبحان الذی اسرا, اور پہلی ایک دعا میں آپ پڑھ لیجئے, اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے, اس کی تفسیر پڑھ لیجئے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے, عربی نہیں آتی ہے, تو انگریزی میں پڑھ لیجئے, ہندی میں پڑھ لیجئے, مراٹھی میں پڑھ لیجئے, گجراتی میں پڑھ لیجئے, آپ کو تفصیل معلوم پڑ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیارے اور محبوب انداز سے سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات والا صفات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. یہ جو اپنے بندے کو لے گئی, اسی سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی معراج ہے, روحانی نہیں ہے, خواب نہیں ہے. تو حرم مکی سے چاہے زمزم سے جو سفر شروع ہوا, مسجد اقصی تک اس کو اسرا کہتے ہیں, اور مسجد اقصی سے جو عالم بالا کا سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں. آپ جب معراج میں گئے تو دیگر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام, پھر ایسے پیغمبر سے ملاقات ہوتی رہی, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت یوسف, اور سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات جو کہ 7ویں آسمان پہ آرام سے بیٹھے تھے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا میرا محبوب اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے, اور کتنی عظمت والا ہے, کتنی شان والا ہے. جبریل امین جہاں تک نہ پہنچ سکے, اور آپ سے پیشتر کے وہ انبیاء کرام جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے وہ بھی جہاں تک نہ پہنچ سکے, وہاں میرا محبوب آیا ہے. پھر آپ نے اللہ کو نذرانہ پیش کیا, تحیات. پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو السلام علیک ایھا النبی, آپ نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کتنے رؤوف اور رحیم ہیں آپ, کہا ہم پر تو سلامتی ہو, اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. صبح قیامت تک جتنے بھی بندے آئیں گے, پیدا ہوں گے, جو اللہ کا نام لیتے ہیں, رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, ان سب پر گویا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے سلامتی بھیجی اور اللہ کی سلامتی مانگی. سب شامل ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ ہم پر سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو. پھر آپ کو جو تحفہ ملا, ان تحفوں میں سب سے نمایاں تحفہ کیا ہے؟ نماز کا ہے. سب سے نمایاں تحفہ نماز کا ہے. اب تمام احکامات جو دیگر احکامات ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجا, آپ نے اس کا اعلان کیا. ایک نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے دیا ہے. اب نماز کی قدر و منزلت کا اندازہ لگاؤ, اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. اب ہم خالی سوچتے ہیں معراج کے دن بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. شب معراج میں کوئی عبادت منقول نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ شب معراج متعین ہی نہیں ہے, اور کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے. نہ تو بڑی رات کے طور پر منایا جائے, نہ چھوٹی رات کے طور پر منایا جائے. جیسے عام رات ہے وہ بھی رات ہے. وہ خالی آپ یہ کہ عہد کر لو کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا. 50 نمازیں تھیں, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ بار بار بولتے رہے تو 5 ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کمی و کٹوتی نہیں ہوتی, پڑھو کہ 5 ملے گا 50 کا ثواب. تو یہ عہد کرو کہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے, کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے.
اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے اور باطل کے درمیان فرق ہے، ہمارے باطل کے درمیان فرق ہے. اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے دین کا پلر اور ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جسے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا، ڈھا دیا. اب ہم سوچیں کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اور خالی سوچیں نہیں، اپنے نماز کا کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگائیں. 5 وقت کی نمازوں میں ہم کتنی پڑھتے ہیں، کتنی گل کر جاتے ہیں، کتنے میں سو جاتے ہیں، کتنے میں پنچایت میں بیٹھے رہتے ہیں، کتنے میں دوستوں یاروں سے گپے لڑاتے رہتے ہیں. کیا بولتے ہیں فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا. تمام کام کے لیے ٹائم ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنا ٹائم جاتا ہے؟ وہ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کرنا، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے ٹائم ہے، شادی بیاہ میں لمبے چوڑے اخراجات کی پلاننگ کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. پھر بھی ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں. یہ دعویٰ اس وقت ثابت ہوگا جب کہ آپ 5 وقت جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز خم کریں گے، تو معلوم پڑے گا ہاں واقعتاً یہ عاشق رسول ہے. اللہ کے رسول کو جو پیغام جو تحفہ ملا تھا یہ اس کی قدر کرنے والا ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب ہم نماز چھوڑ کر کے مذاق اڑا کر کے بعض دفعہ نمازیوں کو بیوقوف اور پاگل کہہ کر کے اللہ کے پیارے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، اہل و عیال کو، نسلوں کو نماز کا پابند بنائے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی مہر نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں مدفون ہونے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.